السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹرو ورلڈ وائڈ۔ تو اس وقت ناظرین ملیشیا سے واپسی کا سفر ہمارا جاری ہے، ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ چھوٹا سا ایک ٹور تھا ہمارا، کوئی 2 دن کا، تو میں نے سوچا جتنا بھی پاسبل ہو سکے آپ کو دکھا سکوں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے یہ چینل لازم سبسکرائب کیا کیجیے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجیے تاکہ کوئی بھی ہماری اور اس طرح کی ٹورز کی ویڈیوز آتی ہیں تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو ناظرین اس وقت یہ ایئرپورٹ جو ہے، چونکہ جب ہم شروع میں گئے تھے تو بالکل سٹی کے اندر یہ ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب کم از کم بھی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر شہر سے باہر ایئرپورٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت ایئرپورٹ کا نام تھا کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ، جو شہر کے اندر تھا، لیکن اب اس کو کوالالمپور ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ تو راستے میں یہ بہت ساری چونکہ خالی جگہ بھی ہے، آتی ہے، کچھ ایریا ایسے ہیں، لیکن پانی جو ہے دونوں طرف کہیں نہ کہیں مطلب آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ سمندر کا حصہ تو خیر یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی جھیلیں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت ہم گاڑی میں موجود ہیں، سردار صاحب ایک ہمیں ڈرائیور ملے ہیں جو ہمیں لے کر ایئرپورٹ کی طرف چل رہے ہیں۔ تو کافی خوبصورت ملک ہے، کافی گرینری، تو یہاں چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ملیشیا کے اندر پام آئل اور ربڑ کے بہت سارے درخت ہیں، باغات ہیں، گرینری یہاں پر بہت ہے، سبزہ بہت ہے۔ ملیشیا کا ٹور جو ہمارا ہے وہ کافی شارٹ تھا۔ کوشش کریں گے دوبارہ کبھی آئیں گے تو یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور سٹیٹس ہیں جو آپ کو دکھانی ہیں، تو پھر ایک مکمل پلان کے ساتھ ٹور کریں گے۔ بہرحال جتنا بھی تھا ہم نے آپ کو یہاں پر جو چیزیں دکھائی ہیں۔ گاڑی اس وقت چل رہی ہے، ہم لوگ ملیشیا کا جو ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو ڈرائیور بھائی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر گورنمنٹ نے کافی ساری سہولتیں دی تھیں لوگوں کو۔ یہاں پر انہوں نے گورنمنٹ لیول پر گھر بنائے اور پھر آسان ایک ساتھ میں، جس طرح ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے پبلک میں دیے۔ تو یہ ساتھ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، یہ ایک بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ ڈرائیور بھائی صاحب انفارمیشن دے رہے تھے کہ یہ یہاں کی سرکاری جو بلڈنگ تھی، گورنمنٹ نے کنسٹرکٹ کی تھی، کنسٹرکشن اس کی گورنمنٹ نے کی، تو پھر یہ ڈیلیور کر دی پبلک میں آسان ایک ساتھ پر۔ تو ایئرپورٹ شہر سے کافی دور ہے، یہ راستے کے جو مسافات آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہ کیونکہ شہر یہاں سے کم از کم بھی اگر نارمل سپیڈ سے آئیں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اگر تھوڑا تیز چلائیں تو 1-1.25 گھنٹے میں آپ ملیشیا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایئرپورٹ کی میں اگر بات کروں تو پہلے جو ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا، جہاں پر یہ KLCC کی بلڈنگ ہے، اس کے تھوڑا سا ساتھ ہی تھا، اس وقت ایسا بھی تھا کہ اوپر سے اوور ہیڈ برج گزر رہے ہوتے تھے اور نیچے سے جو پلین کے رن وے بنے ہوتے تھے، تو یہ کافی کنجسٹڈ جگہ تھی۔ پھر یہاں کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو شہر سے باہر بنایا جائے، چونکہ جس طرح آپ پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، تو پہلے وہ شہر کے اندر راولپنڈی کی حدود میں بنا ہوا تھا، جس کو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا تھا۔ پھر اس کو باہر نکال کے آپ جانتے ہوں گے یہ کہ ایئرپورٹ اس وقت جو ٹاپ سٹی اور یہ دوسری سوسائٹیاں ان سے گزر کے آگے جا کے تو اس کو ایئرپورٹ کو بنایا گیا ہے شہر سے باہر۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پہنچنے میں بے شک کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے، لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ٹریفک میں آپ کے پھنسنے کے چانسز نہیں ہوتے، آپ تھرو آؤٹ سیدھا آپ چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس وقت اچھا، اس بلڈنگ کے بارے میں ناظرین، جو رائٹ سائڈ پر آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس بلڈنگ کے بارے میں بھی ہمارا جو یہ ڈرائیور بھائی ہے، سردار ہیں، سکھ کمیونٹی سے ہیں، تو ان کی یہی رائے ہے کہ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بھی گورنمنٹ نے ہی بنائی تھی
اور قسطوں کے اوپر اپنی پبلک کو دی تھی، کیونکہ ہر اچھی حکومت جو ہے وہ اپنی عوام کا خیال تو رکھتی ہے۔ تو ملیشیا میں بھی اسی طرح اپنی عوام کے لیے انہوں نے سہولتیں پیدا کی کہ گھر بنا کے تیار کر کے دیے۔ تو یہ یہاں کا ایک اسٹیڈیم آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسٹیڈیم آپ نے آذربائیجان کے بھی دکھائے تھے۔ تو یہاں پر بڑے بڑے جو اولمپکس مقابلے ہیں یا بڑے مقابلے ہیں وہ یہاں منعقد ہوتے ہیں، کیونکہ شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کو بنایا گیا۔ تو روڈیں ناظرین بہت کھلی ہیں ملیشیا کی۔ جو خاص بات ایک میں نے محسوس کی ہے، اگر آپ جوہر بارو سے جا رہے ہیں کوالالمپور یا پھر آگے پینانگ کی طرف، تو آپ کو ہائی ویز کا جال ایک بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر بھی یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی سڑکوں کا کشادہ ہونا اور بہترین ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ٹریفک میں آسانی رہے اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ٹریڈنگ ہے وہ ان سڑکوں کے ذریعے کی جا سکے۔ تو بہرحال پاکستان میں بھی الحمدللہ سڑکیں تو اب بہت بہتر ہیں، جس طرح ایک دو روڈ مین ہیں جو رہ گئے ہیں اور باقی بہت سارے منصوبے بھی چل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ بجٹ بھی ایسا غیر متوازن سا بجٹ ہے جس میں صرف جو پرانے قرضے ہیں یا اس طرح کے بہت ساری سبسڈیز دی گئی ہیں، مختلف اداروں کو سبسڈی دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اوور بجٹ ہو جاتے ہیں۔ کہ جب حکومتیں آتی ہیں یہ تو پھر بڑے بڑے قرضے اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیسز بنتے ہیں، پھر جب ان کے دور آتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی طرح مینج کر کے ان ساری پرابلمز کو حل کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بدقسمتی ہے۔ تو ناظرین اس وقت گاڑی ہماری رواں دواں ہے، ٹریفک چل رہی ہے۔ تو میں آپ کو پھر نئے ناظرین جنہوں نے دیکھنا شروع کیا ہوگا ابھی، تو ان کو بتا دوں کہ اس وقت ہم کوالالمپور شہر سے، جو کہ 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہے، وہاں پر ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹور یہاں پر ختم ہوتا ہے اور ہم اب واپسی اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے، کیونکہ ہماری جو فلائٹ ہے کوالالمپور سے وہ جائے گی بینکاک، اور بینکاک میں 2 گھنٹے کا سٹے ہے، یعنی ٹرانزٹ ہے ہمارا وہاں پر۔ کنٹری کے اندر ہم نہیں جائیں گے، ایئرپورٹ سے ہی ہم اپنی اگلی فلائٹ جو اسلام آباد کے لیے ہے وہ ہم لیں گے اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہوں گے۔ امید کریں گے اللہ تعالی ہمارا سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ تو یہ مضافات جو نظر آ رہے ہیں، یہ سبزہ جو نظر آ رہا ہے، یہ ایئرپورٹ کے تقریباً قریب ہی ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ایئرپورٹ، کیونکہ یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایئرپورٹ کے جو سراؤنڈنگ علاقے ہیں وہاں پر ہیں۔ تو 1-2 منٹ میں انشاءاللہ ہم ایئرپورٹ پر ہوں گے، اس کے بعد وہاں سے اپنی فلائٹ لیں گے۔ تو بہرحال اگر آپ ملیشیا آ رہے ہیں تو یہاں پر میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ قوانین چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ ای ویزا ہو گیا ہے۔ اب میرے خیال میں ای ویزا کی وجہ سے کچھ انہوں نے بھی دنیا کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے۔ تو ایک ویب سائٹ انہوں نے دی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے، پاسپورٹ نمبر، یہ وہ سارا کرنے کے بعد آپ امیگریشن پر آتے ہیں۔ تو یہ جی ٹول پلازا آ گیا، اس ٹول پلازے کے ختم ہوتے ہی ہم ایئرپورٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ایئرپورٹ کا علاقہ آ چکا ہے، یہاں سے ہمیں ایئرپورٹ نظر بھی آ رہا ہے، چونکہ شاید آپ ویڈیو میں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن یہاں سے دور ہمیں ایئرپورٹ کے جو مضافات ہیں، وہ آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے کوئی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے ہماری تھائی لینڈ کی، تو وہاں پر پہنچیں گے، پھر آگے تھوڑا سٹے ہوگا، اس کے بعد کوئی 4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی جو بینکاک سے ہمیں لے کے اسلام آباد پہنچے گی۔ تو بالکل قریب ہم آ چکے ہیں ایئرپورٹ کے۔ یہاں سے تو اب
ایئرپورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہمیں ہو گئی ہے. یہ سائڈیں ہیں ایئرپورٹ کی جو کافی ایریا کھلا چھوڑا گیا ہے جہاں پر پام آئلس کے یہ آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال سفر اچھا رہا, ڈرائیور سے بڑی اچھی گپ شپ رہی. چونکہ یہ سردار جی تھے, سکھ تھے, تو ہیں یہ ملیشین اب, لیکن پنجابی تو پھر زبان ہماری ایک جیسی تھی تو پنجابی میں کنورسیشن ہماری چلتی رہی, مختلف سیاسی گپ شپ بھی چلتی رہی. تو یہ آپ دیکھیں گے ایئرپورٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ جو ایویشن کا ان کا ٹاور ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں سے نظر آ گیا, یہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سامنے. یہ تو گاڑی رکتی ہے, ہم اترتے ہیں. تو امید کریں گے آپ کو ہماری یہ گپ شپ جو ویڈیو ہے ہماری یہ پسند آئی ہوگی. یہ سردار جی ہیں تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ مجھے نہ دکھائیں. بہرحال چلیں, سفر ہمارا بڑا اچھا رہا. تو ہم لوگ اب ایک گاڑی رکتی ہے تو اترتے ہیں, اور اتر کے تو ہم اندر جائیں گے, امیگریشن کروائیں گے. تو تھوڑی دیر کا یہ کوئی گھنٹیات کا پروسیس ہوتا ہے امیگریشن کا, تو وہ ہم مکمل کرنے کے بعد پھر اپنے جہاز میں سوار ہوں گے اور پھر اپنے ملک کی طرف چل پڑیں گے. ایئرپورٹ کا جو سراؤنڈنگ ایریا ناظرین انتہائی کھلا ڈلا بنایا ہے, کوئی زیادہ رش نہیں ہے, کوئی کھپ نہیں ہے. جس طرح دوسرے ممالک کے ایئرپورٹ میں نے دیکھے ہیں کہ باہر بڑا شور شرابہ اور کھپ ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ایئرپورٹ کے آس پاس. یہ ہم انٹرنیشنل ڈپارچر والی سائڈ پر آ گئے. تو اب ہم گاڑی سے اتریں گے اور اتر کے جناب گاڑی رک گئی ہے ہماری, بلکہ نہیں رکی ابھی, چلو اب رک جائے گی, یہاں پر روکیں گے. تو یہاں سے اتر کے ہم اپنا سامان نکالیں گے تو ایئرپورٹ کے اندر جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح کی اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر ہم بنا کر دیں گے, اور امید کریں گے کہ آپ دیکھتے رہیں گے اور دعا بھی کریں گے ہمارے لیے کہ سفر ہمارا خیر و عافیت سے گزرے. دوسرا چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اب یہ جناب ایئرپورٹ اب دیکھ لیں ہم پہنچ چکے. تو یہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں اپنے اگلے سفر کی طرف. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ.